کہ چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی سدا نان جو پہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین دو طرح کے تھے۔ بعض لوگ ان کے علم اور قبولیت کی وجہ سے حسد کرتے تھے، ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا۔ جیسے ایک آدمی آیا کہنے لگا، حضرت ہم نے سنا ہے آپ مسائل کا جواب اچھی طرح دیتے ہیں۔ فرمایا ہاں پوچھو۔ کہنے لگا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ پاخانہ کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی شریف انسان بھلا ایسا سوال کیسے کر سکتا ہے؟ مگر حاسد تھا، تکلیف دینا چاہتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی سمجھ دی تھی۔ فرمایا اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ وہ حیران ہوا اور دلیل پوچھنے لگا تو فرمایا نمکین چیز پر مکھی کبھی بیٹھا نہیں کرتی، اگر مکھی کسی چیز پر بیٹھی ہے تو سمجھو وہ چیز میٹھی ہوگی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حاسدین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذلت و رسوائی کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے سوچا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن پر دھبا لگا دیا جائے کہ لوگ بدظن ہو جائیں۔ لہذا انہوں نے یہ جوان عورت سے رابطہ کیا کہ کسی ہیلے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر بلا، ہم اس کے بدلے میں تجھے بھاری رقم ادا کریں گے۔ عورت بیچاری پسلتی بھی جلدی ہے اور پسلاتی بھی جلدی ہے، وہ جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت باپردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی، امام ابو حنیفہ میرا خاوند فوت ہو رہا ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کے لیے آپ وہ سن لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے، عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آ گئے، کہنے لگے ابو حنیفہ آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا ان کو فی الحال بند کر دو، میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو ایک تاریک جگہ میں بند کر دیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باوضو تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن آدمی پر بہتان لگایا ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کا سلام پھیرے تو وہ عورت کہنے لگی آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے ساری رام کہانی سنا دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اچھا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اس نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام گھر میں رہ گیا ہے، میں وہ کام کر کے آ جاتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو تاکہ وہ کام کر سکوں۔ پھر جب پہرے دار مان جائے تو تم میرے گھر اس پہرے دار کو لے جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہاری اسی برقعے میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو دھو کر پولیس والے کا دل موم کر لیا اور یوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ صاحبہ اس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جگہ کے پاس پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا امام اعظم ابو حنیفہ اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین کا جمع غفیر موجود تھا۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا ابو حنیفہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں اکیلے دیکھے گئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کرے، تاکہ پہچان لے۔ ان کے سسر آئے، دیکھا تو فرمانے لگے تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مجمع میں ان کا نکاح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کہ خدا داد فہم کی وجہ سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مٹی میں مل گئی۔ اسی لیے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسدین دو جگہ جلتے ہیں، ایک تو دنیا میں بھی جلتے ہیں کہ لوگوں کے بڑھوتری دیکھ کر، لوگوں کے پاس نعمتیں دیکھ کر جلتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے حسد کی بنیاد پر، ان کے حسد کی گناہ کی وجہ سے آخرت میں بھی جہنم میں جلاتے ہیں۔